الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده المصطفى قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین ذی وقار، آج جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک کلپ ریکارڈ ہوا جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ مولوی حنیف قریشی آف راولپنڈی، تو اس کلپ کے اندر اس نے جو زبان استعمال کی وہ بڑی شنی زبان تھی اور غلط عقیدے کو بیان کیا، غلط نظریے کو بیان کیا۔ تو آپ پہلے یہ اس کی کلپ جو ہے نا سماعت کریں۔ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ سامعین ذی وقار، اس نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہیں کہ تم یہ کہتے ہو بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی اجتہادی طور پر، یہ کیوں نہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کو حدیث سننے میں غلطی لگی ہو۔ سامعین ذی وقار، یہاں میں توجہ دلاؤں گا آپ کی۔ ایک ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی خطا، یعنی کہ یہ قول کرنا کہ ان کو اجتہادی خطا ہوئی، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہوئی، یہ بات اور ہے۔ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ نسبت کرنا اس مسئلے کی نوعیت علیحدہ ہے۔ مگر اس نے یہ نہیں، اس نے اور زبان ناپاک استعمال کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہو، سننے میں غلطی لگی ہو۔ سامعین ذی وقار، حدیث سننے میں غلطی لگی ہو، یہ وہ شخص ہے جو منکرین حدیث کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، حدیث سے اعتماد اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اجلہ صحابہ پر تان کے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے صحابی، ان کو بھی حدیث سننے میں غلطی لگی، یہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ اور یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے حدیثوں کو کمزور کرنا، اور یہ وہی دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ میرے سیدی و سندی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ابھرتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر خبث موجود ہے، اس کے دل کے اندر گندے نظریات موجود ہیں، وہی جھلک رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شخص کیا اس قد آور شخصیت جسے اللہ نے ظاہری قد بھی بڑا نوازا ہے اور علمی قد بھی بڑا عطا کیا ہے؟ آپ میری مراد سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ دو لفظ بولنے کے بعد کہ ظاہری قد بھی جس کا بلند ہے اور جس کا علمی قد بھی بلند ہے، وہ شخصیت کس شہر کی ہے اور وہ کون ہے، یہ ان سے مناظرہ کرے گا؟ اور یہ پدی اور پدی کا شوربہ، اور یہ اس کی اوقات جس کو سیدھی عبارت نہیں پڑھنی آتی، جس کے نظریات درست نہیں ہیں، یہ اس ہستی سے بحث کرے گا؟ توبہ الامان الحفیظ، واہ واہ میرے مولا تیری شان کریمی، یہ دن بھی اس ہستی نے دیکھنے تھے کہ اس جیسے پلید شخصوں نے اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ خیر، لیکن حنیف تیرے لیے میں ایک عبارت پڑھوں گا،
میں تیرے لیے ایک عبارت پڑھوں گا پہلے. تو نے جو ابو بکر صدیق کے راوی ایک کہا ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد. جو کتابوں سے تو تم لوگوں کا واسطہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا تم لوگوں کتابوں سے واسطہ ہے. وہ جس طرح مکتبے والوں نے کتابیں رکھی ہوتی، تم نے بھی بس وہ لائبریری میں اس طرح سجائی ہوئی ہے میرے خیال میں. یہ الاقتصاد فی الاعتقاد ہے امام غزالی کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد میں شروع ہونے سے پہلے کچھ تمہیدی مقدمات لے کے آئے ہیں. اس میں انہوں نے اس کی بحث کی ہے. اس میں ایک تمہید انہوں نے یہ باندھی کہ کن لوگوں کو علم الکلام پڑھنے کے حوالے سے، کن لوگوں کو نہیں پڑھنا وغیرہ ذالک کا بڑی زبردست کمال کی گفتگو کی. اس میں ایک فرقے کا ذکر کیا، مطائفتم مالت، ایک گروہ ہے ان اعتقاد الحق کے، جو حق سے منحرف ہے، حق سے اعراض کرنے والا ہے. کل کافر والمبتدیہ، بدعتی. اب ان کے لیے پتہ کیا فرماتے ہیں جو اس طرح کا گروہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگے، انہوں نے فرمایا الجافل الغلیظ منهم الضعیف العقل والجامد التقلید المتمرن علی الباطل من مبدأ نشوء الى کبر السن. فرمایا لا ينفع معه الا الصوت والسيف. فرمایا ان کو دلیل، عقل ان کے پاس تو ہے نہیں. فرمایا ان کو دلیل فائدہ نہیں دیتی، برہان فائدہ نہیں دیتی. فرمایا ان کو ڈنڈے سوٹے مارو. یہ امام غزالی نے فرمایا، صفحہ نمبر اس کا میرے پاس جو 107 ہے، دار المنہاج کی طبع ہے. تو فرمایا ان کو ڈنڈے سوٹے مارو. لا ينفع الصوت، فرمایا لا ينفع معه الا الصوت والسيف. فرمایا ان کو سوٹے مارنے چاہیے. اور تیرا یہی علاج ہے، یاد رکھ لے. تو مناظرے کے کہاں، خیر مناظرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن تیرا حال یہی ہے، تو ان بدعتیوں میں سے ہے کہ جن کے لیے ڈنڈا سوٹا ہے. اور یاد رکھ لے، تو اور مناظرہ، تجھے مناظرے کا کچھ بھی نہیں پتا. تو نے جو قاری چند کے سامنے عبارت پڑھی ہے نا، اور اس کے سامنے طالب ہم یہ راز نہ کھلوا، یہ راز نہ کھلوا، نہ کھلوا. تیری عبارت کی جو ہے نا، جس طرح کلیاں کھلی ہیں نا، وہ سامنے ہے، جس طرح تو پڑھ رہا ہے. چھوڑ دے یہ کہانی، نہ چھیڑ، اور توبہ کر لے. یقین کر عقیدہ اہل سنت پہ آ، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور یہ پڑھنا، امام غزالی پتہ ہے نا کون ہے؟ مقبول بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ تو بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے، عبد القادر سے پوچھنا یہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ، خاص فضل ہے. اب تو نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے راوی ہیں. او ظالم آدمی، او ظالم آدمی، او جھوٹے آدمی، یا تیرا مطالعہ نہیں ہے، یا تو جھوٹ بولتا ہے، یا اناد ہے. کون سی چیز ہے؟ اگر تو تیرا اناد نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو صحیح العقیدہ ہے، تو اس بات سے رجوع اور توبہ کرے گا کہ مجھ سے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ تو وہ شخص ہے، نہ تیری کلامی توبہ مقبول رہی ہے، نہ فقہی توبہ تیری مقبول ہے. کسی اعتبار سے تو وہ شخص رہا. بار 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 تیری حرکتیں ہیں، عادت ہے تیری. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ، صحیح بخاری، تم لوگوں نے تو بخاری سے بھی اعتماد اٹھانا چاہا ظالموں. یہ 1643 نمبر صفحہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح بخاری کا، اور حدیث نمبر ہے 6728. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی کتاب الفرائض ہے، اور باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، پورا آپ نے باب باندھا. بڑی لمبی حدیث پاک ہے. ارے ظالم بخاری پڑھ لیتا، دیکھ لیتا اس کے اندر کتنے راوی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویاں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت زبیر اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں. اور سن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سن حضرت علی بھی اس حدیث کے راوی ہیں. ظالم، یہ امام بخاری نے لکھا ہے. 6728 کا مطالعہ کر، اسی حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے. لیکن تجھے کیا پتہ لگے بخاری کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے اس مسئلے کو آگے سن،
امام بخاری نے بھی حل کیا جو پیر ملی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن ان کا انداز اور ہے. فقال الرہط، ایک جماعت نے اسے قبول کیا ہے. حضرت عباس نے، حضرت علی نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت سعد نے، حضرت عبد الرحمن نے، حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب نے اس حدیث کو قبول کیا. ظالم نہیں ہے تو تجھے نہیں پتا. یہ تو اور یہ 3034 نمبر 94 نمبر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. 3094 پہ بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ میرے پاس دارالمعارفہ کی طبع ہے. اب دیکھ لیجئے گا آپ اپنا نسخہ. لیکن یہ کہ میں بتا رہا ہوں کتاب الفرائض نکالے گا، میں تیری آسانی کے لیے بتا دوں، شاید تجھے ملے نا. کتاب الفرائض نکالے گا تو کتاب الفرائض کے اندر تجھے حدیث پاک مل جائے گی. کتاب الفرائض کی یہ حدیث پاک ہے، چھٹی حدیث پاک ہے. کتنی؟ چھٹی حدیث پاک. دیکھ لینا کہ نا اس سے پیچھے وہ جو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث پاک بھی یہی موجود ہے، اس سے اگلی بھی. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے نا چوتھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. سب روات کے اوپر انہوں نے ذکر کیا، قبول کیا. اور سادات کا نام لیتے ہو اور ظالمو، علی علی کرتے ہو. وہ تمہارا بابا، وہ ریاض نامی شخص پنڈی کا، لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ نام، ارے ہم ان لوگوں کا نام ادب سے لیتے تھے اور ہم سر جھکا کے لیتے تھے جس وقت وہ عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدم تھے، جس وقت وہ عقیدہ حقہ کی تشہیر کرتے تھے. جب اس پہ نہیں رہے، الحق احق بالاتباع، حق اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے نہ کہ کسی اور کی اتباع کی جائے. امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ کے اندر جلد پہلی صفحہ 234 کے اندر لکھا، امام سبکی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں ذہبی، ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ وہ شیخنا، وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ معلمنا، وہ ہمارے استاد ہیں، لیکن ان کی بات پر اعتماد جائز نہیں ہے مسئلہ صوفیہ پرتان کے حوالے سے. نہیں، کیوں؟ فرمایا الحق احق بالاتباع، حق اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے نہ کہ استاد کی اتباع کی جائے. سن ظالم، اور ہم الحمدللہ اسی منہج پر ہیں. استاد کی اتباع اسی وقت ہوتی ہے، شیخ کی اتباع اسی وقت ہوتی ہے جب وہ حق پر ہوتا ہے. جب حق پر نہیں ہوتا اس کی اتباع نہیں ہوتی. خیر، اب یہ علی علی کے نعرے، علی 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 کرنے سے علی نہیں ہوتی. علی جب دل سے کیا جاتا ہے، جب علی کی دل سے اتباع کی جاتی ہے، اس وقت انسان جب حضرت علی علی کرتا ہے، اس وقت جب انسان حضرت علی کے نعرے لگاتا ہے، اس وقت پتہ لگتا ہے یہ علی کا گروہ ہے. اور یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی مانی، تھوڑی سی نہ مانی، آدھی نہ مانی. یہ تمہارے ابے نے ماننی ہے. امام بخاری نے لکھا جب حضرت علی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر تم کس منہ سے کہتے ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں. یہ پیر میرے شاہ صاحب کی تصویر ما بین سنی و شیعہ ہے. میرے پاس کا صفحہ نمبر ہے 42. کن کا اعتراض ہے؟ اور روافظ کا اعتراض ہے. وہ ظالم آدمی، یہ روافظ کا اعتراض ہے، یہ روافظ کا اعتراض ہے. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا کہ یہ حدیث پاک جو ہے لا نور رسول والی، یہ حدیث پاک پر اعتراض کن کا ہے؟ روافظ کا. پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک پر اعتراض نقل کیا. فرمایا نحن معاشر الانبیاء، فرمایا حدیث شریف سوال ہے، حدیث نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے. سن سوال، لہذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کی روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے. چنانچہ کہ مسلمہ قضیہ ہے کہ قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ کا راوی ایک ہو جائز نہیں ہے. یہ راویوں نے کہا تھا، تو وہی حرکت کر گیا. میں نے کہا نا کل اناء بما یترشح فیہ، برتن میں وہی جھلکتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. تیرے برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہ جھلک رہا ہے. اب پیر مہلی شاہ سادات کو ماننا ہے تو سن، یہ سادات کی بات کر رہا ہوں. گولڑے میں رہتا ہے، گولڑے والی ہستی کو تو پڑھ لیا ہوتا، تصویہ تو پڑھ لی ہوتی. کتابیں لے کے رکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ہیں، یا وہ تیری اسی طرح لائبریری جس طرح مکتب والوں نے کتابیں سجائی ہوتی ہیں، پتہ ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو بھی انہی میں سے ہے. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں،
بلکہ اور بھی لوگ اس کے حدیث کے راوی ہیں. اور آگے فرمایا کتب صحاح ملاحظہ ہو، میں نے صرف ایک بخاری کا حوالہ دیا، ابھی تو کثیر کتب کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہونا اور اجلہ صحابہ سے مروی ہونا موجود ہے. اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا. میں تجھے عبارت بھی بتا دوں نا، اب تیری عبارت بھی تو کمزور ہے نا. اب میں عبارت تیری اردو بھی تیری پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو اردو کے اندر عربی کے الفاظ ہیں، تو مجتمع علیہا. امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، پیر مہلی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور تمام خلفاء کے زمانے میں اسی حدیث پر عمل رہا. اب تمام خلفاء میں سے تو بتا علی ہیں کہ نہیں ہے؟ علی ہے نا؟ جی ہیں. تو اسی حدیث پر عمل رہا. اب آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں ذرہ بھر تغیر نہیں کیا. کس نے؟ حضرت علی نے. سید السادات پیر مہلی شاہ تاجدار گولڑا آپ فرما رہے ہیں کم از کم سادات کو تو کچھ لحاظ و پاس رکھنا چاہیے، جو بالخصوص پیر مہلی شاہ صاحب کے ماننے والے ہیں. ان کو چاہیے، ایسا شخص ممبر پہ بیٹھنے کا حل نہیں ہے، ایسا شخص ممبر پہ بیٹھنے کا حل نہیں ہے، ایسے شخص کی تقریر سننا گناہ و حرام ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کرے. مر گیا سکھروی، اب تیرے ہوش کدھر ہیں؟ اب مر گئے ہیں وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کی، اہل بیت کے دفاع کی بات کرتے ہیں. صحابہ کی باری دفاع اور زبان کہاں چلی گئی ان کی؟ اب زبان کیوں نہ کھلی ان کی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اس شخص نے ناپاک زبان استعمال کی. اگر یہ اتنی بات کرتا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے خطا اجتہادی ہوئی، اہل سنت کا موقف نہیں ہے، نوعیت مسئلے کی اور تھی، اس ظالم نے کہا ہے غلطی لگی، ہو سکتا ہے ابوبکر صدیق کو غلطی لگی ہو. اوے ظالم آدمی، اس لفظ سے پہلے مرا کیوں نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگی. اور یعنی مطلب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ان کو غلطی لگی ہے سننے میں، وہ سمجھ ہی نہیں پائے، سنی نہیں صحیح طریقے سے انہوں نے. احباب کی مرضی ہے، احباب کی مرضی ہے، ہم تو توجہ دلا رہے ہیں. احباب کی مرضی ہے اس شخص کو ممبر پہ بٹھانا ہے یا نہیں بٹھانا، یا اس شخص کو، میں تو نہیں کہتا جوتیاں ماری جائیں، نہیں، بس بلایا ہی نہیں جائے. ایسے شخص کو بلانا ہی نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جوتیاں مارو، نہیں، ہم یہ درس نہیں دے رہے کہ عوام اس طریقے سے کوئی حرکت کرے، لیکن عوام ان کو نہیں بلایا. یہ ممبر پہ بیٹھنے کا حل نہیں ہے ایسے اشخاص کہ ممبر پہ بیٹھ کے دین کی ترجمانی کریں. تیری کیا اوقات ہے تو اس بلند قدآور شخصیت سے بحث و مناظرہ کرے ظالم آدمی. اور خیر اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے. آگے سن پیر مہلی شاہ صاحب نے کیا فرمایا. فرمایا تاہم بالفرض اگر اس کے راوی صرف صدیق اکبر ہی ہوں، اگر صدیق اکبر ہوں، پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، تمہارا فراڈ ہے. رافضیو صدیق اکبر نہیں اور بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں. لیکن اگر فرمایا ایک ہی مان لو تسلیم کرتے ہوئے، جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، علی وجہ تسلیم، علی وجہ انکار. پہلے تو انکار کیا، فرمایا یہ بات تمہاری درست نہیں ہے. علی وجہ تسلیم فرمایا ابو بکر صدیق ہی ہوں تو بھی یہ حدیث بوجہ سامعین کے. فرمایا جب سامعین نے سنا تو فرمایا ایک نہ رہی، فرمایا کسی نے انکار نہ کرنے کی وجہ، کسی نے انکار نہیں کیا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے. جب کسی نے نہ انکار کیا، فرمایا بابائی سے اجماع سکوتی کے، فرمایا حد تواتر کو پہنچی اور قطعیت ہو گئی. اس کو تو تواتر کا بھی نہیں پتا، لیکن اس کے نتیجے تواتر کی تعداد ہے نا وہ حاصل ہے اس حدیث پاک کو بھی، لا نور اسو کو. لیکن پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی ہے اور فرمایا قطعی ہے. یہ پیر مہلی شاہ صاحب نے فرمایا. وہ ظالم اجماع سکوتی کا ہے. اب یہ کتابوں میں کھول کے دیکھ، یہ اپنے عبد القادر سے پوچھ اور اپنے ریاض شاہ سے پوچھ، ان لوگوں سے پوچھ کہ اجماع سکوتی ہے. اب یہ اجماع سکوتی صحابہ و اہل بیت کا ہے، اس کا منکر کیا حکم ہے؟ یہ پیر مہلی شاہ صاحب کی کتاب کہ آپ نے فرمایا اجماع سکوتی ہے اور یہ قطعی ہے،
قطعی ہے اور اجماع سکوتی ہے. اب یہ ان سے پوچھ صحابہ کا بھی اجماع ہے اور اہل بیت کا بھی اجماع ہے, اس اجماع کے منکر کا کیا حکم ہے؟ پوچھ ان سے. سامعین ذی وقار, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت. کچھ ہمارے, میں سامعین سے یہ پیشگی معذرت کروں گا کہ ہمارے انداز تکلم میں کچھ حدت ضرور آئی ہوگی, لیکن یہ صحابہ و اہل بیت کی محبت میں آئی ہے, یہ صحابہ و اہل بیت اور دین کی غیرت پہ محبت آئی ہے. معذرت کے ساتھ ہماری کوئی بات ایسی ہو تو اس کو دینی حمیت پر محمول کیا جائے, ہمارا ذاتی طور پر کسی سے اناد نہیں ہے. جو بھی اہل سنت کے عقیدے پر, منہج پر, درست عقیدے پر ہے, وہ ہمارا دوست ہے, ساتھی ہے. جو اس سے منحرف ہوگا, وہ چاہے ہمارے اساتذہ میں سے ہو, ہم نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی, ہم نے وہ حاصل پوری کی پرواہ نہیں کی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو اس سے اپنی سند بھی منقطع, یعنی کہ سند بھی کسی اور سے لے چکا ہوں. صرف کے مسئلے میں نے استاد ہاشم علی نوری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے پڑھا, اسی لیے کہ اس بد عقیدہ کو اپنی سند میں داخل نہیں کرنا چاہتا میں. سامعین ذی وقار, ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے, ہمارا اسی سے تعلق ہے جو منہج اہل سنت پہ ہے, عقیدہ حقہ پہ ہے, درست عقیدے پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اے مالک کریم, ہمیں اسی پر تادم سانس استقامت دینا اور اسی پر موت آئے. اور مالک کریم آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور رجوع اور توبہ کی اس کو توفیق عطا فرمائے, اور احباب کو ان لوگوں سے بچنے کی اور مطلع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.